علیکم، میں امداد سمرو۔ فوری انتخابات یا وقت پر انتخابات، یہ بحث شدید ہو گئی ہے۔ چھڑی تو پہلے ہوئی تھی مگر اس بحث نے اب شدت اختیار کر لی ہے، کہیں اور نہیں، حکومتی حلقوں کے اندر۔ ویسے تجزیہ کار، حکومت کے مخالفین، حکومت کے حامی، حکومت کے سپورٹر، عمران خان کے سپورٹر یہ بحث کر رہے تھے، لیکن اب یہ بحث حکومت کے اندر شدت اختیار کر گئی ہے۔ یہ بحث کس دباؤ کے نتیجے میں حکومت کے اندر، حکومتی حلقوں کے اندر تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے، کون سا ایسا دباؤ ہے حکومت پر، اس پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لندن ہیں، لندن سے پاکستان واپس آئیں گے، اور اس کے بعد خبر یہ ہے کہ انہوں نے آئندہ چند روز میں اپنے اتحادیوں کا اجلاس بلانا ہے اور اس میں اہم فیصلے ہوں گے۔ حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں، مہنگائی ہے، وہ نہیں کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کی جو شرائط جو عمران خان صاحب نے مانی تھی، ان شرائط کی روشنی میں تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی ہیں، ان شرائط کی روشنی میں بجلی کی قیمتیں بڑھنی ہیں، اور تب جا کر آئی ایم ایف پاکستان کو کوئی ریلیف پیکج دے گا۔ آئی ایم ایف جو قسط رکی ہوئی ہے پاکستان کو وہ دے گا، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح کیا گیا تو پہلے ہی لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اب مزید لوگوں پر بوجھ بڑھے گا۔ مفتاح اسماعیل جو وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ یہ حکومت آئی تھی انتخابی اصلاحات کے لیے، انتخابی اصلاحات کے بعد فوری انتخابات، یہ اس حکومت کا تھا، مقصد تھا، لیکن اقتدار میں آنے یا تحریک عدم اعتماد منظور ہونے کے فوراً بعد عمران خان صاحب نے کہہ دیا انتخابات، بلکہ تحریک عدم اعتماد روک کر عمران خان صاحب نے 3 اپریل کو جو ڈپٹی اسپیکر سے رولنگ دلوائی تھی، وہ رولنگ دلوا کر انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تھی اور کہا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات۔ تو ظاہر ہے ایک غیر آئینی، غیر قانونی کام تھا، سپریم کورٹ نے قلعدم کر دیا، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، تو عمران خان صاحب نے مطالبہ کر لیا فوری انتخابات کا۔ اس سے پہلے عمران خان فوری انتخابات کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، فوری انتخابات پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اپوزیشن کہتی رہی کہ جی آپ اسمبلیاں توڑے، آپ سے ملک نہیں چل رہا، فوری انتخابات کروائیں، فریش مینڈیٹ کے ساتھ قوم جس کو منتخب کرتی ہے وہ انتخابات آ کر ملک چلائے، انتخابات کروائیں۔ عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے تو 5 سال کی مدت ملی ہے، میں ایسا کیوں کروں۔ جب لانگ مارچ شروع ہوا تھا، پی ڈی ایم نے تحریک شروع کی تھی، تو اس وقت کی عمران خان صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لانگ مارچ کے ذریعے حکومت گرائیں، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں، لوگ آپ کو، اگر آپ کے پاس میجورٹی ہو تو آپ اگر حکومت کر لیں۔ لیکن جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر آئی عمران خان صاحب کو، تو عمران خان صاحب نے اپنا موقف بدل لیا۔ تو عمران خان صاحب نے ایک دباؤ پیدا کیا حکومت پر کہ جی وہ فوری انتخابات کی طرف جایا جائے۔ اب فوری انتخابات عمران خان صاحب کا اپنے ایجنڈے میں نہیں تھا، لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہی اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اتحادی حکومت جو آئی ہے یہ الیکشن اصلاحات کے بعد ممکنہ طور پر فوری انتخابات کی طرف جائے گی، جو کچھ انہوں نے کہا تھا پریس کانفرنسز، اور بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، نواز شریف صاحب کی باتیں، مریم نواز صاحبہ کی باتیں، تو عمران خان صاحب نے وہ جو فوری انتخابات والا ایجنڈا تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک تو یہ دباؤ ہے کہ جی اگر ہم انتخابات کی طرف فوری جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جیسے جیت گئے، تو ایک اناکہ مسئلہ حکومت کا بنا ہوا ہے۔ لیکن اس سے بڑا جو دباؤ ہے وہ ہے حکومت پر مالی دباؤ، جس کی معاشی کنگال پنا جو ہے وہ پاکستان، اب تو پاکستان کو چھوڑ کر جانے والے کہہ رہے ہیں کہ جی ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ یعنی دیوالیہ اس حکومت نے 1 مہینے کے اندر اندر کیا کر دیا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ بہت بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے۔ بھائی آپ اتنا خزانہ چھوڑ گئے تھے پاکستان کا کہ 1 مہینے کے اندر اندر جو کچھ چھوڑ گئے تھے، تو اسی وجہ سے ملک دیوالیہ ہوا ہے نا۔ اس حکومت نے تو کوئی بڑے فیصلے کیے ہی نہیں ہیں ابھی تک۔ یہ جس طرح ملک کے روزانہ کے اخراجات ہیں وہی ہو رہے ہیں، تنخواہوں کے علاوہ تو کوئی اس حکومت نے کام نہیں کیا۔ تو ملک دیوالیہ کیسے ہو رہا ہے، کس کے کرتوتوں کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہو رہا ہے؟ 11 اپریل کو شہباز شریف صاحب نے حلف لیا۔ 11 اپریل کے بعد 1 مہینہ 14 دن آج جب ہم بات کر رہے ہیں، تو ایسے میں ملک دیوالیہ ہو کیسے گیا، کیسے سکتا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے کوئی بہت بڑے ذخائر چھوڑے ہوتے اور آپ لوگوں نے کوئی ترقی کے بہت بڑے مینار بنائے ہوتے تو وہ اتنا جلدی تو نہیں گرنے تھے۔ آپ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے پاکستان کو کنگال کر کے چھوڑا، کوئی منصوبہ نہیں تھا، جو اپنا سی پیک لے لیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جو آگے بڑھ رہا تھا، ہر طرف تنزلی تھی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس میں عمران خان صاحب نے کوئی چند ایسے مثالی کام کیے ہوں
کہ جی ہاں جی عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میں بہتر چھوڑ کر گیا تھا، انہوں نے خراب کر دیا. 1 مہینے کے اندر اندر ملکوں کی معیشتیں نہیں گرا کرتی. تو عمران خان صاحب کا جو چھوڑا ہوا مالی بحران ہے وہ اس حکومت کو پریشان کر رہا ہے. اب کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اور چیز کر دی، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہوا تھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے. تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا تھا فروری میں، 6 فروری کو نمبر شو ہو چکا ہوا تھا، پتہ چل گیا ہوا تھا. جب تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہو جائے تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کوشش تو کی تھی، لیکن اندر سے ان کو بھی پتا تھا کہ جی نہیں بچت ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے. تو انہوں نے پھر وہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے تھے وہ خود ہی توڑ دیا تھا. پیٹرولیم کی قیمتیں وہ فریز کر دی انہوں نے، بجلی کی قیمتیں فریز کر دی. میں اس حق میں ہوں آج بھی کہ حکومت لوگوں پر بوجھ نہ ڈالے. میں صرف معاشی بدحالی کا ذکر کر رہا ہوں. آج بھی اگر یہ حکومت کوشش یہ کرے گی کہ جی ہم نے جو 100 ارب روپے ہے اس کا وہ مینیج کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر بجلی کا بم گرا دیں، پیٹرول کا بم گرا دیں، تو لوگوں میں سکت نہیں ہے. حکومت کسی اور طریقے سے اس کو مینیج کرے، کوئی اور معاشی پالیسی کچھ بھی کہیں سے بھی حکومت کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس اسپیس نہیں ہے، اور دوسرا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اس حکومت کو لے بیٹھے ہیں. آج یہ جو حکومت آئی ہے کہ ایک حکومت جو چند دنوں کی مہمان ہو یا جو آئی ہو کہ ہم نے الیکشن اصلاحات کر کے انتخابات کی طرف جانا ہے، تو پھر اس حکومت کے ساتھ مالیاتی ادارے، یہ میں پہلے بھی کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF ہو گیا یا آپ کے دوست ممالک ہوئے، وہ اس حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، مذاکرات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ انتخابات کروانے، آپ انتخابات کروا لیں، 5 سال کے لیے جو حکومت آ جائے گی مینڈیٹ لے کر تو ہم ان کے ساتھ بات کر لیں گے. یا پھر آپ بتائیے کہ جی آپ نے اگر باقی ماندہ 1.5 سال، تقریباً 1.5 سال رہتا ہے، کیونکہ انتخاب اگر یہ اسمبلی حکومت مدت اس اسمبلی کی حکومت کی مدت ہوتی ہے اگست 2023 تک، اور پھر اس کے بعد 3 مہینے مزید ہوں گے انتخابات کے لیے، تو تقریباً 1 سال سے زیادہ اس حکومت کے پاس مدت ہے. تو IMF ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، دوسرے ممالک ہو گئے، وہ یہ کہیں گے کہ یار آپ اگر 4-5 مہینے کے بعد آپ نے انتخابات ہی کروانے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ڈیل کیسے کریں، ہم آپ کو کیسے اپنا قرضہ، مدد، تعاون ہم آپ کے ساتھ کیسے کریں. اگلی حکومت آ کر اس کو اسی طرح کریں گے جس طرح پاکستان کا ایک وتیرہ رہا ہے. پاکستان کی حکومتوں کا پالیسی سسٹین کرتی نہیں ہے، پالیسی کا تسلسل ہوتا ہی نہیں ہے. ایک حکومت پالیسی بنا کر جاتی ہے، دوسری حکومت اڑا کر رکھ دیتی ہے. چائنا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی آپ اب CPEC آپ لے کر آئے تھے، عمران خان صاحب آئے، انہوں نے CPEC کو بند کر دیا، انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا. تو گزارش یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس حکومت، جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں، بس نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہمیں عمران خان صاحب کا گند نہیں اٹھانا چاہیے. تو اس کی وجہ سے پھر پریشر بڑھ رہے ہیں حکومت کے اوپر، مالی پریشر، کیونکہ کوئی بھی پھر جو ہے وہ مالیاتی ادارہ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جب دباؤ آ رہا ہے کہ جی ہم نے یا پیٹرول مہنگا کرنا ہے یا پھر ہم نے انتخابات کروانے ہیں، ہم نے مہنگائی کرنی ہے، انتخابات کروانے، آپ خود ہی اس میں انتخاب خود ہی کر لو. تو اس صورت میں ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کے اندر جو لوگ انتخابات لڑتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد، اکثریت نہیں ہے وہ، لیکن ان کی اچھی خاصی تعداد اپنی حکومت کو یہ مشورہ دے رہی ہے کہ ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے، ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب، وہ جو مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا گند، غلاظت کا ٹوکرا ہم کیوں اٹھائیں. اس چیز پر لندن میں بات چیت بھی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب نے تفصیلی اپنا کیا کہتے ہیں مشاورت بھی کی ہے. اب وہ فیصلہ کیا ہوا ہے وہ شہباز شریف صاحب آئیں گے، جب اتحادیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو ابھی چند دن تک وہ نہیں بیٹھ سکتے ایک ساتھ. وہ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں بیٹھ سکتے. کچھ دن ان کو بھی بیٹھنے میں لگیں گے، کچھ دن، 1 ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے ان کو بیٹھنے میں. تو بہرحال شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں واپس پاکستان، لندن سے. تو وہ مریم نواز صاحبہ نے جو کہا کہ ہم نے اس حکومت کا غلاظت کا ٹوکرا نہیں اٹھانا، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جی یہ جو کچھ کر کے گئے ہیں اس کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے فیصلوں کے لیے فریش مینڈیٹ چاہیے، یعنی ہمیں فوراً انتخابات کی طرف جانا چاہیے. مریم نواز صاحبہ نے اپنے زبان سے کہا ہے. اب مسلم لیگ نون میں ایک بڑی اکثریت
ایک وہ تو ہے موجود جو کہہ رہے نہیں ہمیں حالات کا مقابلہ کر کے ہمیں اپنا انتخابات وقت پر کروانے چاہیے. اس طرح اگر ہم آج انتخابات میں گئے تو دباؤ آ جائے گا کہ عمران خان کے کہنے پر ہم نے انتخابات کروائے. تو یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. یہ صرف مسلم لیگ نون کے اندر نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بذات خود فوری انتخابات کے حامی ہیں. تو یہ والے لوگوں کے پاس دلیل یہ ہے یا وہ یہ چاہتے ہیں, ان کا ایجنڈا یہ ہے جو بتا رہے ہیں اپنی پارٹیوں کو کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ہمیں فوراً انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے, نگران حکومت بنا دینی چاہیے, اور نگران حکومت کو آئندہ بجٹ جو ہے وہ عارضی بجٹ ہوتا ہے, اس طرح کا عارضی بجٹ نگران حکومت پیش کر دے, اور نگران حکومت جو ہے وہ اس نے اگر پیٹرول مہنگا کرنا ہے تو وہ کرے, اس نے اگر بجلی مہنگی کرنی ہے تو وہ کرے. پھر اس کے بعد انتخابات میں لوگ اگر, اور انتخابات کوششیں کی جائے کہ صاف شفاف ہوں, اور انتخابات میں لوگ جس کو منتخب کرتے ہیں وہ آ کر پھر باقی دنیا کے ساتھ ڈیل کرے, پاکستان کو اس بحران سے نکالے. اگر دنیا بھی مدد نہیں کرتی, آئی ایم ایف بھی مدد نہیں کرتا, یہ ان کی دلیل ہے, دنیا بھی مدد نہیں کرتی, آئی ایم ایف بھی مدد نہیں کرتا, تو پھر یہ ہوگا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا, پھر حکومت نہیں چلا پائیں گے ہم. وہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں, وہ اسد عمر جو کہہ رہے ہیں, سارے کہہ رہے ہیں کہ جی پھر پاکستان کے حالات سری لنکا والے ہو جائیں گے. تو کم و بیش جو فوری انتخابات کے حامی لوگ ہیں وہ اس بات کو, جو شیخ رشید کسی اور شکل میں کر رہے ہیں, یہ اس بات کو کا اشارہ یا خدشے کا اظہار وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر آپ کی یہ دلیل مان لی جاتی ہے کہ جی آپ نے, یعنی انتخابات کے مخالفین, فوری انتخابات کے مخالفین جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے وہ یہ کہتے ہیں, چلے ان کی میں دلیل پہ آ جاتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو بجٹ ہم نے جون میں دینا ہے یہ بجٹ ذرا ہمیں مشکل دینا پڑے گا, اس میں ہمیں لوگوں کو کڑوی گولی کھلانی پڑے گی یہ بتا کر کہ عمران خان صاحب ملک کی تباہی کر گئے, لہٰذا ہم آہستہ آہستہ حالات بہتر کر کے آپ کو ریلیف دیں گے. چلے مان لیتے ہیں کہ جی آپ نے اچھا ہاں سوری کہ یہ کر لیں گے, اور اس کے بعد یعنی مشکل بجٹ پیش کریں گے, اور اس کے بعد پھر جو اگلا بجٹ ہوگا جو ظاہر الیکشنوں سے پہلے آئے گا 2023 کا بجٹ, اگست تک وہ تو حکومت رہنی ہے نا, تو اس بجٹ میں ہم نے دل کھول کر عوام کو ریلیف دینا ہے. تو یہ ہم کر لیں گے, اور اس میں یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کا بھی مقابلہ ہوتا رہے گا, اور عمران خان صاحب کے دباؤ میں آ کر انتخابات کا جو تاثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور ہم نے اپنے پاؤں بھی جما لیں گے, الیکشن اصلاحات بھی کروا لیں گے, باقی جو ترامیم ہیں وہ بھی ہو جائیں گی, نواز شریف صاحب کی اہلیت بھی واپس کروا لیں گے. پیپلز پارٹی مطلب مسلم لیگ نون کی سائڈ پہ لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی اہلیت بھی واپس ہو جائے گی, اور پیپلز پارٹی والی سائڈ کے لوگ جو الیکشن نہ کروانے کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں ہم الیکشن اصلاحات بھی کروا لیں گے, سی او ڈی پارٹ 2 جو ہوگا وہ بھی کروا لیں گے, سی او ڈی کے اندر جو چیزیں بچ گئی تھیں وہ بھی ہم کروا لیں گے. تو اس طرح کر کے ہم ایک اسپیس لے لیں گے. ہم اگر 2023 تک گئے تو اس کے کاؤنٹر میں آرگومنٹ دیتے ہیں فوری انتخابات کے حامی لوگ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی مان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ والا بجٹ جو ہے جو ابھی جون میں دینا ہے, ایک مہینے کے بعد, تقریباً 1 مہینہ بچتا ہے جا کر پیچھے, یہ جو آپ نے بجٹ دینا ہے تو اس بجٹ میں آپ نے مشکل فیصلے کر لیے, غیر مقبول بجٹ دے دیا, آپ نے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال دیا, اس آس میں, اس امید پہ کہ جی اب اگلا بجٹ جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف والا بجٹ ہوگا, عوام دوست بجٹ ہوگا, اس میں آپ نے خزانے جھونک دینے ہیں لوگوں کے اوپر, اور آپ نے وہ جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نچھاور کر دینے, اپنے کپڑے بیچ دینے, چلے آپ کر دیں گے. تو یعنی یہ بجٹ دے دیں گے اور اگلا بجٹ اس آس پر آپ چھوڑ دیں گے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. تو کیا گارنٹی ہے کہ بی اے پی اور ایم کیو ایم والے آپ کے ساتھ رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے؟ کیا وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان صاحب جو دھرنا لانگ مارچ کرتے پھر رہے ہیں ان کو دوبارہ 2014 کے طرز کی سپورٹ نہیں حاصل ہو جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ صفحہ اسی طرح ایک رہے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ حکومت کے اندر یہ ساری بحثہ بحثی چل رہی ہے, سارے معاملات حکومت کے اندر یہ زیر بحث ہیں, ڈسکشن میں ہیں, جس کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں جو لندن گئے ہوئے تھے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں, اور انہوں نے اتحادیوں کا اجلاس بلا لیا, اور وہ اجلاس کم از کم 1 ہفتہ 10 دن کے اندر مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ممکن ہے ہو جائے, اس میں پھر اس کے پیچھے مجھے ریزن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابوظہبی جائیں گے, وہاں کے جو صدر انتقال کر گئے تھے تو ان کی جنازے میں شرکت کریں گے, تعزیت کریں گے ان کے خاندان کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر پاکستان آئیں گے, اور پاکستان آنے کے بعد یہاں پر اپنی پارٹی کے اجلاس کریں گے, کابینہ کے اجلاس ہوں گے, اور اسی دوران
بلاول بھٹو زرداری جو آج کراچی میں اپنا اجتماع سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اس پر بھی میں نے بات کرنی تھی کہ بلاول بھٹو آج کراچی میں، مریم نواز صاحبہ گجرات میں، عمران خان صاحب فیصل آباد میں، یہ بھی جلسے ہوں گے. یہ سارا الیکشن موڈ میں جا رہا ہے نا ملک، تو وہاں پر ان کی تقریب ہوں گی، عوام کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، جلسے ہوں گے، خطابات ہوں گے. تو بہرحال بلاول بھٹو اس کے بعد چلے جائیں گے ابوظہبی، اور وہاں پر وہ وہی تعزیت کریں گے ان کے جو صدر فوت ہو گئے ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کی. اور اس کے بعد پھر بلاول بھٹو نے وہاں سے چلے جانا ہے اپنا امریکہ، اور امریکہ میں اقوام متحدہ کی نیشنل فوڈ سیکورٹی اپنا کانفرنس ہے، اس میں شریک ہوں گے. سائیڈ لائنز پر ان کی امریکن وزیر خارجہ سے ملاقات کی توقع ہے کہ وہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات ہوگی. وہاں سے بلاول بھٹو زرداری آ جائیں گے چائنا، پاکستان آئیں گے، پھر فوراً چلے جائیں گے چائنا، پھر چائنا سے چلے جائیں گے وہ سوئٹزرلینڈ. یہ ان کا پلان ہے. تو اس دوران ممکن ہے کہ بلاول جب امریکہ سے واپس آئیں تو پھر اور چائنا اور امریکہ سے واپس آنے کے بعد چائنا جانے سے پہلے ممکن ہے کہ وہ جو شہباز شریف صاحب کی اتحادی جماعتوں کا اجلاس وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بلایا جائے، جس میں ساری چیزیں رکھی جائیں گی، جس میں حالات رکھے جائیں کہ جی ملک کے حالات کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح الفاظ میں کہا ہے اور بالکل بجا کہا ہے کہ جی بوجھ ہم نے اکیلے نہیں اٹھانا مسلم لیگ نون نے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ غیر مقبول فیصلے کرے، کیونکہ وزارت خزانہ ان کے پاس ہے، وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے، لہٰذا پیٹرول کی قیمتیں مسلم لیگ نون بڑھائے اور ہم پھر اس کی مخالفت کریں. فرض کر لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر یہ سوچ رہی ہو کہ جی ہم یہ جو سارا کا سارا جو بوجھ ہے، یعنی میٹھا میٹھا اپ کڑوا کڑوا تھو وہ جو ہوتا رہتا ہے اتحادی حکومتوں میں. آپ دیکھیں عمران خان کے ساتھ یہی ہوا، اور میں اکثر کہتا تھا کہ یہ نئی جو متحدہ قومی موومنٹ ہو گئی، بی اے پی ہو گئی، یہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کہ وہ ذمہ دار ہیں. جو 3.5 پونے 4 سال کی حکومت ہے، انہوں نے اب حکومت گرا دی، چلیں اپنا ذرا دامن جھاڑ لیا، لیکن اس وقت تک جو ہوتا رہا ہے اس میں کابینہ کا حصہ تھے، اس میں وزارتیں انجوائے کرتے رہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب جو ہے اکیلے تنہا اس کے مجرم تھے. اگر عمران خان صاحب ان کے ساتھ مشاورت نہیں کرتے تھے تو حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو لہٰذا یہ جو حکومت ہے اتحادی حکومت، اس میں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی کہ جی بوجھ ساروں کو شیئر کرنا ہوگا. اگر ہم نے پیٹرول بڑھانا ہے تو فیصلہ مل کر کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہمیں کہا جائے کہ نہیں جی آپ کا جو من کرے فیصلہ کر لیں، اور بعد میں کہیں گے جی ہم تو مسلم لیگ نون کو کیا ہوا تھا کہ جی آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کر دیں، فیصلہ مسلم لیگ نون کا. ایسا نہیں ہے. آصف زرداری صاحب بالکل کھل کر واضح پریس کانفرنس کر چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے سے فون پر بات چیت کے بعد، اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جی ہم مل کر فیصلے کریں گے، مل کر چلیں گے، نفع نقصان شیئر کریں گے. تو اس اتحادی حکومت میں کم از کم یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا بوجھ جو ہے وہ شیئر کرنے کو تیار ہیں. تو وہ جو فیصلے ہوں گے، شہباز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد اتحادیوں کا جو اجلاس ہوگا اس میں مالی طور پر فیصلے ہوں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. انتخابات کے فوری انتخابات کے معاملے پر بھی جائزہ لیا جائے گا کہ کیا اس طرف جایا جائے، اور پھر یہ کہ عوام اپنا عمران خان کا کیا کرنا ہے، عمران خان صاحب کا حساب کتاب کس طرح کرنا ہے. عمران خان صاحب نے تو اب کہہ دیا ہوا کہ جو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو یہ ساری چیزیں حکومت کے اندر تیزی کے ساتھ اپنا ہیں اس میں بحث میں، اور حکومت ایک شدید دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ اس حکومت نے ابھی کام شروع ہی نہیں کیا. تو کہتے ہیں نا ٹنڈ کرانے اولے پہ گئے، ابھی آئے ہی تھے، ابھی حلف ہی نہیں لیا تھا تو مسائل ہی مسائل تھے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اتنے بڑے مسائل چھوڑ دیے اس حکومت کے لیے. اب فیصلے جو تھے، جو معاہدے تھے وہ عمران خان صاحب کے تھے، ان معاہدوں کا نفع نقصان تو پاکستان نے اٹھانا ہے نا، لوگوں نے اٹھانا ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں تھیں، پیپلز پارٹی کے زمانے میں دہشت گردی عروج پر تھی، پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کیے، دہشت گردی کم کی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول نہیں کر سکے. مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، ان کو دہشت گردی قدرے 2008 سے 13 میں کم ملی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ان کو ورثے میں ملی، انہوں نے اس کا بندوبست کر دیا. مسلم لیگ نون نے بہت بہتر حالات میں پاکستان عمران خان کے حوالے کیا. اب عمران خان صاحب جو ہیں بہت ہی مطلب کباڑا کر دیا نا ملک کے خزانے کا، کنگال کر دیا ملک کے خزانے کو، جس کا وہ خود کہہ رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں کہ جی ملک دیوالیہ ہو رہا ہے. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، اسد عمر کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے باقی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جی ملک اگر یہ انتخابات نہ کروائے تو ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا. اگر عمران خان صاحب کی حکومت نہ گراتے تو صورتحال کیسی ہوتی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے تو IMF کا معاہدہ توڑ چکے ہوئے تھے، تو پھر IMF نے اگلی قسط دینی تھی، یہ سوال تھا نا سب سے امپورٹنٹ. تو IMF نے اگلی قسط دینی تھی، تو حالات تو یہی ہونے تھے. اس حکومت نے
یہ جو اب میں آتا ہوں اصل نقطے پر، عمران خان کو اپوزیشن نے، یعنی ان کی اپوزیشن جو تھی، انہوں نے گرایا صرف ایک وجہ سے، دو وجہ تھی۔ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ انتخابی اصلاحات، اور انتخابی اصلاحات کے بغیر اگر ہم جائیں گے تو پھر کوئی سلیکٹڈ آ جائے گا۔ مسلم لیگ نون انتخابی اصلاحات بھی چاہتی تھی، لیکن مسلم لیگ نون کے سامنے تھا نومبر، کہ نومبر اگر آ گیا اور عمران خان صاحب، جن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چاہتا تھا کہ DGISI جو ہیں وہ برقرار رہیں، فیض حمید صاحب، تو مسلم لیگ نون کو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن مسلم لیگ نون کے اور نواز شریف صاحب کے یہ ذہن میں تھا کہ اگر نومبر تک اس حکومت کو رہنے دیا گیا تو اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا کے مزید 15-20 سال کا بندوبست کر جائیں گے عمران خان صاحب، اور وہ ایک اپنے بند کمروں کے گپ شپ میں عمران خان صاحب اس چیز کا ذکر کرتے بھی رہے تھے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے ذہن میں تھا کہ نومبر سے پہلے اس حکومت کو گرا کر اپنا کنٹرول نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ پیپلز پارٹی پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کا تو فارمولہ تھا تحریک عدم اعتماد کا۔ اب یہ جو ساری بحثا بحثی چل رہی ہے کہ جی الیکشن فوری ہوں، یہ ہو وہ ہو، تو اس کے لیے ایک اہم وزیر کے ساتھ ہماری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں نومبر تک تو ہم کہیں نہیں جا رہے، نومبر تک ہم نہیں رہنا ہے۔ اب ایک خدشہ تو موجود ہے نا کہ اگر، حالانکہ حالات یہ بتا رہے ہیں، وہ جو انتخابات کے حامی لوگ ہیں ان جماعتوں کے اندر، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بہت پاپولر آپ کو آج نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے انتخابات کی طرف قدم بڑھا لیا تو عمران خان صاحب کی پاپولرٹی، یا عمران خان صاحب کو بیانیاں بدلنا پڑے گا، عمران خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا کہ جی انہوں نے کیا کیا، لوگوں میں جا کر بتانا پڑے گا کہ جی میں نے یہ کام کیے تھے، مجھے ووٹ دیں۔ اگر امریکی سازش والا یا امریکی مخالفت کا بیانیہ پاکستان میں چلتا تو ان لوگوں کا خیال ہے تو پھر جماعت اسلامی کب کی حکومت میں ہوتی؟ پھر پاکستان کی جو رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں یا مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بہت زیادہ ووٹ لے رہی ہوتی، وہ اقتدار میں ہوتی۔ تو عمران خان یہ بیانیہ، امریکی سازش والا بیانیہ انتخابات میں نہیں لے جا پائیں گے۔ انتخابات کا اعلان ہوتے ہی 10 دنوں کے اندر عمران خان صاحب کی مقبولیت جھاگ کی طرح بیٹھنا شروع ہو جائے گی۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو انتخابات کے حامی ہیں، لہٰذا ہمیں انتخابات میں جانا چاہیے، اور انتخابات میں عمران خان صاحب اچھا ووٹ تو لے لیں گے لیکن حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت بنانے کی پوزیشن میں پھر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون سمپل میجورٹی یا اس سے بھی زیادہ ووٹ، یعنی واضح اکثریت کے ساتھ، ایبسولوٹ میجورٹی جس کو کہتے ہیں، 2/3 نہ بھی لے تو ایبسولوٹ میجورٹی لے کر مسلم لیگ نون آ جائے، یا پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر 2/3 میجورٹی کے ساتھ بھی حکومت بنا سکتی ہے۔ یہ پوزیشن ہو سکتی ہے، اور عمران خان صاحب، یہ والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پھر ہو سکتا ہے کہ نمبر 3 پر آ جائیں اگر ابھی فوراً انتخابات میں جایا جائے گا۔ لیکن جو انتخابات کے فوری انتخابات کے مخالف ہیں، یعنی جو نومبر تک انتخابات نہیں کروانا چاہتے، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان دھکے سے جیت گیا، اگر دوبارہ وہی کچھ ہوا جو RTS بیٹھا تھا، دوبارہ کوئی جگاڑ لگ گیا عمران خان کا، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر دوبارہ مزید 5 سال عمران خان کو گرانے کے لیے تحریک چلاتے رہیں گے، جدوجہد کرتے رہیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے حالات کا مقابلہ کریں، مشکل فیصلے کریں، لوگوں میں جائیں، 2023 تک لوگوں کو سرو کریں، لوگوں کو، اور لوگوں کو بتائیں کہ ملک کے حالات کیا تھے، عمران خان کے بیانیے کا کاؤنٹر نیریٹو لیں، اور پھر 2023 میں اپنے وقت پر انتخابات کریں۔ تو یہ ساری بحثا بحثی چل رہی ہے اس میں، اور اس میں لیڈرشپ ابھی جو آصف زرداری اور نواز شریف ہیں وہ تو اس رائے پر ہیں کہ نہیں، انتخابات فوری نہیں کروانے، انتخابات کے لیے ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ملک کو سنبھالنا ہے۔ اگر پارٹی پولیٹکس دیکھیں گے تو پھر حالات اور خراب ہو جائیں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے مشکل فیصلے کر کے حالات بہتر کرنے کے بعد انتخابات کی طرف جائیں۔ تو یہ سارا حکومت جو ہے ایک عجیب و غریب قسم کے مخمصے میں پھنسی ہوئی ہے، اور ابھی تک حکومت نے اپنے کام باضابطہ شروع نہیں کیے۔ آئے ہیں، وزارتیں سنبھالی ہیں، بیٹھ گئے ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہے ہیں، دورے ہو رہے ہیں، لیکن بڑا فیصلہ ابھی تک اس حکومت نے نہیں کیا۔ اور بڑا فیصلہ جو حکومت کو کرنا ہے وہ یہ کہ IMF کی شرائط پر پیٹرولیم کی قیمتیں، دیگر قیمتیں بڑھانی ہیں یا نہیں بڑھانی۔ اگر بڑھانی ہے تو IMF سے ریلیف مل جائے گا، تو اس سے عوام کو تکلیف ہوگی۔ تو کرنا کیا ہے؟ عوام کو تکلیف دینی ہے، IMF سے ریلیف لینا ہے، کرنا کیا ہے اور جانا کس طرف ہے؟ یہ فیصلے ابھی حکومت نے نہیں کیے۔ یہ فیصلے اب شہباز شریف کے واپس آنے کے بعد ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سا بیانیہ یا حکومت کے اندر کون سی دلیل جو ہے وہ وزن پاتی ہے، انتخابات کروانے والی، فوری انتخابات کروانے والی، یا انتخابات اپنے وقت پر 2023 میں کروانے والے لوگوں کی بات مانی جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔